سارے علماء بیٹھے ہیں، ایک بات ہمدردی سے آج آپ کو سمجھا رہا ہوں، مسئلہ نہیں سمجھا رہا، فتویٰ بھی نہیں دے رہا، ہمدردی سے ایک بات سمجھاتا ہوں آپ کو، مشورہ دیتا ہوں، مان لو گے تو بڑے فائدے میں رہو گے انشاءاللہ، مان لو گے تو اختلاف بھی کم ہوگا، جنت بھی ملے گی۔ وہ مشورہ یہ ہے، ہر بندے کی ایک اوقات ہوتی ہے، اس گلاس کی اوقات 100 ملی گرام پانی کی ہوگی، زیادہ ڈالوں گا باہر گر جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس مائک کی اوقات اس پنڈال میں ہے، اس کی آواز باہر تک نہیں جانے والی، آگرہ تک، آپ کی حیثیت آپ کے گھر تک ہے، دکاندار اپنی دکان کا مالک ہے، امام مسجد کی اس کی مسجد میں چلتی ہے، کوتوال کی اس کے علاقے میں چلتی ہے، کوئی بڑا افسر ہوگا ڈسٹرکٹ کا، اس کے ضلع میں حکم چلے گا، جہاں ضلع ختم ہو جائے گا حکم ختم، کوئی ملک کا بادشاہ بن جائے تو بس ملک تک اس کی چلے گی، جیسے اس کا ملک ختم اس کا حکم بھی۔ نبی کی کیا شان ہوتی ہے جی؟ نبی کی کیا شان ہوتی ہے؟ صرف ایک نبی بتا سکتا ہے۔ نبی کی کیا شان ہوتی ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ نبی ہی بتا سکتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو تمام انبیاء نبی رسول جا چکے تھے، تو جب ان کی شان بتانے کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی شان میں رب بیان کروں گا، کیونکہ تم میں سے کسی کے بس کی بات ہے نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ نے کہا نا کہ میں رب ہوں۔ اللہ فرماتے میں رب ہوں، کائنات کا مالک، خالق، الہ، معبود، وراء الورا، لیکن فرمایا میں رب ہوں، سلام کس کو بھیجتا ہوں؟ اللہ فرماتے میں رب ہوں، سلام کس کو بھیجتا ہوں؟ محمد الرسول اللہ کو، اور تم بھی کس کو سلام بھیجا کرو؟ محمد الرسول اللہ کو۔ اللہ کے نبی کی شان کون جانتا ہے پوری؟ اللہ جانتے ہیں، بندے اس کی حد بندی نہیں کر سکتے۔ میں اور آپ سیرت بیان کر سکتے ہیں، اس کا ایک جز سامنے لا سکتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ بن ذالک، حد بندی نہیں کر سکتے، ہماری اوقات سے فاضل بات ہے۔ اگر کوئی چھوٹا کبھی گفتگو میں فالتو باتیں کرتا ہے نا، باپ کہتا ہے اوقات سے فالتو بات نہ کر۔ ہم لوگ کسی مجمع میں کوئی گفتگو غیر ضروری کریں گے، گھروں میں بیٹھے ہوئے مجلس میں شادی میں کوئی نہ کوئی بڑا ٹوک دیتا ہے کہ اوقات سے باہر جا رہا ہے تو۔ نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب ہے یا نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے، دنیا کے لوگ اس کی حد بندی نہیں کر سکتے۔ مشورہ یہ دینا ہے کہ کچھ لوگ نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے کچھ لوگوں کے خلاف بولتے ہیں، کچھ لوگ حد بندی کرتے ہوئے کسی اور کے خلاف بولتے ہو۔ ارے نبی علیہ السلام وہ ہیں کہ بدر کی رات کو، جس دن کفر اور اسلام کے درمیان دنیا کی پہلی جنگ ہوئی تھی نا، بدر کی رات کو نبی علیہ السلام جب نکلے تھے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اور وہ بدر کی رات تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی رات تھی، چاند چمک رہا تھا، نبی علیہ السلام کے ایک ہاتھ میں چھڑی تھی، اچانک چلتے چلتے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں، اور نبی علیہ السلام کے تمام قریبی صحابہ، اچانک نبی علیہ السلام رکے، وہ چھڑی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نا اچانک زمین پر ایک جگہ ٹکائی، اور بلال یاد رکھنا صبح جب ہوگی نا، جب جنگ کی بھٹی گرم ہوگی تو ابو جہل کو اس مقام پہ آ کے زمین تو سونا ہے۔ پڑھو بخاری کبھی۔ پھر چند قدم نبی علیہ السلام چلے، بلال امیہ نے بڑے ظلم کیے نا تیرے پہ؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کی گردن اترے۔ نبی علیہ السلام کیا ہیں؟
اللہ نے ان کو کیا شان دی، اللہ نے ان کو کیا طاقت دی، اللہ تعالیٰ نے کیا ان کا رتبہ بنایا. تو اس کے بارے میں سب سے خوبصورت بات شیخ سعدی کہتے ہیں، یہ بات صرف آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ سونے پیغمبر کی ذات کو لے کر کبھی بحث نہیں کرنی. محمد رسول اللہ وہ واحد انسان ہے کائنات کے جن کی ذات غیر متنازع. امام ابو حنیفہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک 1000 سال میں ایک مولوی بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے نبی علیہ السلام کی شان کو محدود کرنے کی کوشش کی ہو، نبی علیہ السلام پر نعوذ باللہ کبھی کوئی اعتراض کرنے کی کوشش کی ہو. یہ آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ اپنی اوقات سے فاضل جانے سے پتہ کیا نقصان ہے؟ یا تو آپ اس حد تک آگے بڑھیں گے تب بھی آپ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول لے لیں گے، یا اس حد تک پیچھے ہٹیں گے تب بھی آپ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول لے لیں گے. اس مسئلے میں جو ہماری اوقات سے فاضل ہو اس طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے شیخ سعدی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. وہ شعر لکھتے تھے نبی علیہ السلام کی شان میں، پھاڑ دیتے تھے، تسلی نہیں ہوتی تھی. ایک دن ایک شعر لکھا، تسلی ہو گئی. کیا لکھا؟ فرمایا باز از خدا، باز از خدا بزرگ تو ہی. فرمایا اے نبی علیہ السلام میں نے بڑا زور لگایا کہ آپ کس فن میں ماہر ہیں، آپ کس لائن میں آگے ہیں، آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج بھی ہے، آپ رحمت للعالمین بھی ہیں، آپ بدر کے جرنیل بھی ہیں، آپ فاقہ کش بھی ہیں، آپ مزدور کے ساتھی بھی ہیں، آپ آگ کو پانی لگانے والوں میں بھی شامل ہیں، آپ ملن پٹی کرنے والوں کے اندر بھی موجود ہیں، آپ غلاموں کی خبر گیری بھی کرتے ہیں، آپ بیوی کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی کرتے ہیں، آپ بٹیا کو اللہ کی رحمت بھی بتاتے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ بھی کھیلتے نظر آتے ہیں، آپ گھوڑ سواری میں بھی موجود ہیں. فرمایا یا رسول اللہ میں نے بڑا تلاش کیا، اب ایک بات سمجھ آ گئی کہ اوپر اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد اگر کوئی ذات سب سے محترم ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. بالکل کبھی بحث نہیں کرنی اس مسئلے کو لے کے، کیونکہ یہ انسان کے ایمان کو کھا جاتا ہے. ہم اطاعت والے لوگ ہیں، فرما برداری والے لوگ ہیں، چوں چرا کرنے والے لوگ نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ کے متعلق لکھا ہے کہ ان کو ایک دن شیطان نے آ کے کہا کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل تو 99 دلیلیں دی، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل تو 99 دلیلیں دی. اور کہنے لگا شیطان اچھا خود کس دلیل کے ذریعے اپنے رب کو ایک مانتے ہو؟ فرمایا مردود بھاگ جا، ہم دلیلوں سے اپنے رب کو رب نہیں مانتے، ہم بنا دلیل کے اپنے رب کو اپنا رب مانتے ہیں. یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا یوٹیوب میں کہ جی فلاں آدمی بھی سوال کر رہا ہے، فلاں نوجوان بھی سوال کر رہا ہے کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا. کان کھول کے سن لو مسلمانوں، اسلام اطاعت کا مذہب ہے، کنتو پرنتو کرنے کا مذہب نہیں ہے. اسلام کے پاس ہر بات کا جواب موجود ہے، لیکن وہ ان کے لیے ہے جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے. جو لوگ ایمان لے آئے ان کا کام ہے محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنا، ان کی فرما